قابل احترام بزرگوں، گزشتہ جمعے کو آپ کی خدمت میں قرآن کریم کی سب سے افضل اور عظیم الشان آیت بیان کی گئی تھی، جس کا نام آیت الکرسی ہے، اور اس کے فضائل اور فوائد بیان کیے گئے تھے۔ آج آپ کی خدمت میں دو صورتوں کی فضیلت، اہمیت، شان نزول بیان کیا جائے گا، جو حفاظت کے اعتبار سے بے مثال ہے۔ مصائب و آلام، آفات و بلیات، سحر و آسیب اور ہمہ قسم کی بیماریوں سے بچنے کا بہترین ذریعہ ہے، اور وہ سورہ قل اعوذ برب الفلق اور سورہ قل اعوذ برب الناس ہے۔ یہ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس ایسی عظیم دو صورتیں ہیں کہ حفاظت کے لیے بھی، نظر بد سے بچنے کے لیے، جادو آسیب سے بچنے کے لیے، اور جسمانی اور روحانی بیماریوں سے نجات پانے کے لیے تیر کا ہدف ہے۔ پہلے ان کا شان نزول میں عرض کرتا ہوں، اسی سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ شان نزول سمجھنے سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ جادو برحق ہے، جادو برحق ہے، اگرچہ اس کا کرنا کرانا حرام ہے، لیکن اس کی ایک حقیقت ہے اور اس کا بھی ایک اثر ہوتا ہے۔ جیسے نظر لگنا برحق ہے، اور جس کے نظر لگتی ہے، نظر لگنے سے اس کے اندر ضرور اثر ہوتا ہے۔ تو جیسے نظر لگنا برحق ہے، ایسے ہی جادو بھی برحق ہے، اور یہ دونوں ایسے برحق ہیں جیسے آگ جلاتی ہے، بالکل برحق ہے، برف ٹھنڈا کرتی ہے، یہ بالکل برحق ہے۔ کوئی مانے نہ مانے، ان کا اثر اپنی جگہ بالکل ایک حقیقت ہے۔ چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک یہودی لڑکا رہتا تھا، جو ہر وقت آپ کے گھر میں پڑا رہتا تھا اور آپ کی خدمت کیا کرتا تھا۔ اور مدینہ منورہ میں قبیلہ بنو زریق میں ایک یہودی تھا، لبید بن اعصم، جو حضور کا، اسلام کا، مسلمانوں کا دشمن تھا۔ اس نے اپنی دو لڑکیاں اس یہودی لڑکے کے پاس بھیجی اور کہا کہ تم اس لڑکے سے مل کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے اور داڑھی مبارک کے کچھ بال اور کنگے کے کچھ دندانے حاصل کرو اور مجھے پہنچاؤ۔ اس کی یہ دونوں لڑکیاں اس لڑکے کے پاس گئیں، وہ بھی یہودی تھا، لبید بھی یہودی تھا، لڑکیاں بھی یہودی تھی، لہذا اس سے مل کر اس لڑکے کے ذریعے ان لڑکیوں نے حضور کے کچھ بال حاصل کر لیے، اور جس کنگے سے آپ اپنے بال سنوارا کرتے تھے اس کے کچھ دندانے بھی لے لیے، اور لے کر ان لڑکیوں نے اپنے باپ لبید بن اعصم کو پہنچا دیے۔ اس لبید بن اعصم یہودی نے ان بالوں میں 11 گرہیں لگائیں، ہر گرہ پر اس نے جادو کا منتر پڑھ کر دم کیا اور ایک سوئی اس کے اندر باندھ دی۔ اس طرح اس نے 11 گرہیں اس کے اندر لگائیں، 11 سوئیں اس کے اندر گھسائیں، اور کنگے کے دندانے بھی ان کے ساتھ ملائے، اور اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کمبخت نے جادو کیا، اور پھر ان بالوں کو اور کنگے کے دندانوں کو کھجور کی چھال میں لپیٹ کر قبیلہ بنو زریق کے ایک کنویں میں، جس کا نام زروان تھا، بیر زروان، جو بڑی خوفناک اور ویران جگہ میں تھا، اس کنویں میں ایک پتھر کے نیچے دبا دیا۔ یہ لبید بن اعصم نے حضور پر جادو کیا، اور اس جادو کرنے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت خراب ہو گئی، اور تقریباً 6 مہینے آپ کی طبیعت خراب رہی، اور ان 6 مہینوں میں بس آپ کی طبیعت میں یہ خرابی آئی کہ بعض مرتبہ آپ نے کوئی کام نہیں کیا ہوتا تھا اور آپ کو ایسا لگتا تھا میں نے یہ کام کر لیا ہے،
اور کبھی کوئی کام آپ نے کیا ہوتا لیکن جادو کے زور سے آپ کو ایسا لگتا تھا کہ ابھی میں نے کیا نہیں ہے، جس کی وجہ سے آپ کو پریشانی ہوتی تھی، تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ مجھے بیماری ہے، کیا بیماری ہے، اس کا کیا علاج ہے، عطا فرما دیجیے. دعا کی، پھر دعا کی، پھر دعا کی، تو اللہ جل شانہ نے خواب میں آپ نے ساری حقیقت بیان فرما دی کہ ایک رات جب آپ سوئے تو 2 فرشتے آپ کے پاس آئے، ایک آپ کے سرانے بیٹھ گئے اور ایک آپ کے پیروں کی طرف بیٹھ گئے، اور دونوں ایک دوسرے سے مکالمہ کرنے لگے، سوال جواب کرنے لگے. جو فرشتہ سرانے بیٹھا تھا اس نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہو گیا ہے، حضور جو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں آپ کو کیا تکلیف ہے. دوسرے نے جواب دیا کہ ان کے اوپر جادو کیا گیا ہے. تو پہلے نے پوچھا کہ کس نے جادو کیا، تو دوسرے نے جواب دیا کہ لبید بن عاصم یہودی نے جادو کیا ہے. پھر اس نے پوچھا کہ کس چیز پر جادو کیا ہے، کہ حضور کے چند بال لے کر کے اور کنگے کو دندانے لے کر کے اس پر جادو کیا گیا ہے. کہا وہ جس پر جادو کیا گیا وہ کہاں ہے؟ تو دوسرے نے جواب دیا کہ بیر زربان میں پتھر کے نیچے اس کو دبایا ہوا ہے. یہ بتا کر کے وہ فرشتے چلے گئے. جب آپ نیند سے بیدار ہوئے تو آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے میری بیماری بتلا دی ہے. اس کے بعد آپ نے 2 صحابہ کرام کو اپنے ساتھ لیا اور قبیلہ بنو زریق میں بیر زربان پر تشریف لے گئے، اور ان 2 صحابی کو آپ نے کنویں میں اترنے کے لیے فرمایا کہ تم جاؤ اور پتھر کے نیچے سے میرے بالوں پر جو جادو کیا گیا ہے وہ بال وغیرہ سب نکال کر لاؤ. وہ کنویں میں اترے اور پتھر کے نیچے سے یہ جو جادو دبایا ہوا تھا نکال کر لے آئے اور آپ خدمت میں پیش کر دیا کہ حضور یہ ہے جس پر آپ کو جادو کیا گیا. اتنے میں جبریل امین یہ 2 صورتیں لے کر نازل ہو گئے. آپ کے مبارک بالوں میں 11 گرہیں جادو سے اس نے دم کر کے لگائی تھیں. ان دونوں صورتوں میں 11 آیتیں اللہ پاک نے اتاری. اس کے بعد آپ یہ صورتیں پڑھتے جاتے تھے اور ایک ایک گرہ کھولتے جاتے تھے، اور جب ایک گرہ کھولتے تھے تو آپ کی طبیعت ہلکی ہوتی تھی، یہاں تک کہ آپ نے ان صورتوں کو پڑھ کے اور دم کر کر کے ایک ایک گرہ کھولی. جب آخری گرہ کھولی تو بالکل آپ کا بوجھ اتر گیا، طبیعت بالکل بحال ہو گئی اور جادو ختم ہو گیا. یہ ہے اس کا شان نزول. ایسی یہ ہیں عظیم الشان صورتیں جو تقریباً ہر مسلمان کو یاد ہوتی ہیں، لیکن اس کی اہمیت سے اکثر مسلمان ناواقف ہیں. چنانچہ حضور نے حدیث طیبہ میں ان دونوں صورتوں کی بڑی فضیلت اور اہمیت بیان فرمائی ہے جو ہمارے اور آپ کے لیے ہے. حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج رات مجھ پر ایسی آیتیں نازل ہوئی ہیں کہ ان کے برابر کوئی اور آیتیں نہیں ہیں، یعنی قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، جن میں 11 آیتیں. اور ایک روایت میں یہ فرمایا آپ نے کہ اللہ تعالیٰ نے 2 صورتیں ایسی عطا فرمائی ہیں کہ ایسی صورتیں نہ توریت میں ہیں، نہ زبور میں ہیں، نہ انجیل میں ہیں، نہ ان کے علاوہ قرآن کریم میں، اور وہ قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس ہے. یعنی حفاظت کے اعتبار سے، جادو کے توڑ کے اعتبار سے، نظر کے خاتمے کے لیے، آصف سے بچنے کے لیے اور اس کے بھگانے سے، اور تمام بیماریوں سے بچنے کے لیے، اور تمام آفات و بلیات سے محفوظ رہنے کے لیے ان کے برابر کوئی اور صورت نہیں ہے. چنانچہ ان صورتوں کے نازل ہونے سے پہلے آپ بہت ساری چیزیں دنیا اور آخرت کی مصیبتوں اور شرور اور فتن اور بیماریوں سے بچنے کے لیے آپ اللہ تعالیٰ سے مانگا کرتے تھے، جس کو تعوذ کہتے ہیں، پناہ مانگا کرتے تھے. جب یہ 2 صورتیں نازل ہو گئیں تو آپ نے ان سب کو چھوڑ دیا، بس ان کو اختیار فرما دیا. اس سے آپ اندازہ کریں کہ یہ حفاظت کے لیے کیسی اعلیٰ درجے کی صورتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ہم کو عطا فرمائی ہیں. حضرت بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ نے ہمیں دونوں صورتیں پڑھ کر سنائی اور ہمیں بتائیں، اور پھر مغرب کی نماز میں بھی آپ نے ان کو پڑھا تاکہ مزید دلوں کے اندر اس کی اہمیت پیدا ہو جائے.
پھر فرمایا کہ ان دونوں صورتوں کو تم سونے سے پہلے ہی پڑھا کرو اور سو کر اٹھنے کے بعد بھی پڑھا کرو. اور ایک روایت میں یہ ہے کہ آپ نے فرمایا ہر نماز کے بعد پڑھا کرو. اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر بیماری میں، ہر تکلیف میں ان کو پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم کر کے اپنے جسم پر پھیرا کرتے تھے. اور جب آپ مرض الوفات میں مبتلا ہوئے، یعنی اس بیماری میں مبتلا ہوئے جس میں آپ کا وصال ہوا، تو اس میں بھی آپ یہ صورتیں پڑھ کر اپنے جسم پر دم کرتے تھے. لیکن جب کمزوری زیادہ ہو گئی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صورتیں پڑھ کر آپ کے ہاتھوں پر دم کر دیا کرتی تھی. پھر حضور وہ ہاتھ اپنے جسم پر پھیر لیا کرتے تھے تاکہ صورتوں کی برکت حضور کو حاصل ہو. آپ کے دست مبارک کی برکت کا تو کوئی بدل ہی نہیں تھا. یہاں تک کہ بالکل اخیر میں جب تک کمزوری زیادہ ہو گئی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ہی حضور کے ہاتھوں پر دم کر کے پھر آپ کا ہاتھ پھیر دیا کرتی تھی جہاں تک بھی پھیرا جا سکتا تھا. اس سے اندازہ کرو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اخیر زندگی تک آخر بیماری میں بھی اس کا دم فرماتے رہے. تو ہم کتنے زیادہ اس کے محتاج ہیں؟ ہم تو ہر دم محتاج ہیں. اور حضرت عبداللہ ابن حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں ایک دفعہ رات کو بارش ہوئی، اندھیرا اور تاریکی بھی حد سے زیادہ تھی. تو اس بارش اور اندھیرے میں ہمیں حضور کی فکر لاحق ہوئی کہ پتہ نہیں حضور کی سال میں کہاں ہے. تو ہم آپ کی تلاش میں نکلے. جب ہم نے آپ کو خیر و عافیت کے ساتھ پا لیا تو آپ نے ایک بات ہمیں تلقین فرمائی جو ہمیں پلے باندھ لینی چاہیے. آپ نے فرمایا بھائی تم قل هو اللہ احد کی سورۃ الفلق، سورۃ الناس 3 مرتبہ صبح شام پڑھا کرو، تو ہر قسم کی آفات سے، بلیات سے، تکالیف سے تمہاری حفاظت رہے گی. اب تیسری اور آخری بات عرض کرتا ہوں. شان نزول سے اور ان تمام احادیث طیبہ کی روشنی معلوم ہوا کہ دنیا کی مصیبتیں ہوں، بیماریاں ہوں، پریشانیاں ہوں، تکالیف ہوں، جادو ہو، آسیب ہو، نظر بد ہو، سحر ہو، سب سے بچنے کے لیے ہمیشہ کے لیے ان کا ہمیں معمول بنانا چاہیے. اور وہ معمول یہ ہے کہ فجر کی نماز میں اور مغرب یا عشاء کی نماز میں اور سوتے وقت یہ تینوں صورتیں 3 دفعہ پڑھنی چاہیے. پہلے ایک مرتبہ پڑھ کے اپنے ہاتھوں پر دم کر لیں. گزشتہ جمعہ میں نے آیت الکرسی بتائی تھی، وہ بھی شامل کر لیں اس کے ساتھ. اور پھر ہاتھوں پہ دم کر کے پہلے آپ نے سامنے کے جسم پر اس طریقے سے ہاتھ پھیرے، پھر دائیں طرف، پھر بائیں طرف، پھر یوں پیچھے کی طرف. اس طریقے سے ایک دم ہو گیا. یہ اس طرح فجر میں 3 دم، مغرب میں 3 دم یا عشاء میں 3 دم، اور سوتے وقت بھی یہ 3 دم ہونے چاہیے. باقی نمازوں میں ایک مرتبہ پڑھنا کافی ہے. ظہر میں 1 دفعہ، عصر میں 1 مرتبہ، عشاء میں 1 مرتبہ. اگر مغرب میں 3 دفعہ کر لیا، عموماً مغرب میں کیا جاتا ہے یہ، اور سوتے وقت بھی، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا پڑھنے والا ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہے گا. کیونکہ سورۃ الفلق میں دنیا کی مصیبتوں، تکلیفوں، سحر و آسیب وغیرہ اور تمام آفات و بلیات سے حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ کی پناہ لی گئی ہے. اور سورۃ الناس میں آخرت کی تکالیف اور مصائب و آلام سے حفاظت کی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پناہ مانگی گئی ہے. تو بس دنیا اور آخرت کی ساری مصیبتوں سے پناہ مانگ لی گئی ہے اور اللہ تعالیٰ نے پناہ دے دی ہے. اب جو پڑھے گا وہ پائے گا، جو نہیں پڑھے گا محروم رہے گا. اب دنیا طرح طرح کی مصیبتوں میں، تکلیفوں میں، بیماریوں میں اور سحر و آسیب میں مبتلا ہے، اور عاملوں کے پاس جا کر کے مزید پریشانیوں میں اضافہ ہو رہا ہے. خزانہ اپنے پاس موجود ہے، تریاق اور حل موجود ہے، اس کی طرف توجہ نہیں ہے. میں نے متوجہ کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. زیتون ٹی وی